دوستوں، ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا، نہ ہی کبھی کسی نے دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی نے سنا۔ وہ واقعہ کہاں کا ہے، آئیے معروف بھائی سے سنتے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں ایک ایسا عبرتناک واقعہ پیش آیا، ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر واقعی حیرت ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ واقعی میں نے بھی کبھی ایسا نہیں سنا، اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ یہ واقعہ ہے بریلی کا۔ لڑکی کا جنازہ پڑھائے بغیر اس کو دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ دفن کرنے سے بھی انکار کیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے صاف انکار کر دیا، وہاں کے مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا، وہاں کے ائمہ نے، علماء نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس پرشاسن وہاں پر آ کر، وہاں پر آ کر کے اس کو دفن کیا چند لوگوں کے ساتھ۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ بریلی کے ہی ایک شہر جس کا نام ہے دی لیڈر ہندی، اس چینل سے ایک رپورٹ سامنے نکل کر کے آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، مکمل آخر تک دیکھیں، اور اس کے بعد میں چند باتیں کروں گا میں کہ آخر یہ ہوا تو کیوں ہوا اور ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کو دیکھیں، اس کے بعد میں چند باتیں میں ابھی آپ سے اور کروں گا۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں کلو میاں کے تکیے میں ہیں۔ یہ قریب 150 سال پرانا قبرستان ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا قبرستان ہے، یہاں چاروں طرف میرے قبریں ہیں۔ ہم جو اس وقت یہاں پر آئے ہیں ایک اہم جانکاری دینے کے لیے۔ کل ایک چونکانے والا معاملہ ہوا ہے بریلی میں۔ بریلی کیا، اگر ہم پورے مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں شاید ہی یہ جو میرے پیچھے آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی قبر ہوگی جس کا نماز جنازہ نہیں ہوا ہے۔ اسے نماز جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہے۔ یہاں قبر خود ہی ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پولیس آئی تھی، پولیس کی موجودگی میں لڑکی کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے قبر کھودی تھی وہ اس وقت یہاں پر موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ بہت لمبے وقت سے قبر کھودنے کا کام یہاں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہیں اسے لے کر ہم نے کل بھی یہ خبر چلائی تھی، تب بھی سوشل میڈیا پر اسے لے کر تمام سوال کھڑے کیے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا ایسی وجہ رہی۔ جب انہوں نے اس پورے معاملے کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی تک اس پر چرچا چل رہی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ چشمدید بھی ہیں جنہوں نے کل اس جنازے کو آتے ہوئے دیکھا ہے پولیس کی موجودگی میں، اور پھر اس لڑکی کو اس قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کل کس طرح سے یہاں پہ جنازہ آیا ہے اور انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ میرا نام فرمان ہے۔ فرمان بھائی، یہاں آپ کا گودام کیا ہے؟ جی، میرا یہاں سامنے ہی قبرستان کے تمباکو کا گودام ہے، اور وہیں میں بیٹھا ہوا تھا جس ٹائم یہ قریب 5 بجے کے ٹائم لمسم میں جنازہ آیا، 4 سے 5 بجے کے ٹائم۔ تو اس میں ایک تو پبلک کی سنکھیا بہت کم تھی، پھر پتہ چلا کہ یہ ایسے لوگ کم سے کم 10 سے 12 لوگ اس کو، جی گھر کے لوگ تھے، اس کے علاوہ کچھ دوست سنگ میں پولیس تھی۔ ایسا پہلا جنازہ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر دیکھتے ہوں گے جنازے، لیکن اس میں بھیڑ بہت کم تھی؟ جی، اسی ابھی تو ماتھا ٹھنکا کہ اتنی پبلک کم کیوں ہے، پولیس کیوں ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے کسی دوسری سمپردائے کے لڑکے سے شادی کری، اس چکر میں کوئی محلے والا ان کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ بہت کم لوگوں کی سنکھیا میں آ کے جنازہ یہاں دفن ہوا۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر قریب 38 سال ہے۔ آج تک میں نے تو نہیں سنا، کیونکہ مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی 15 سال ہو گئی ہیں لگ بھگ اس ایریے میں آئے ہوئے۔ کرونا تک کے جنازوں میں نماز جنازہ ہونے کے بعد دفن ہوئے۔ یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جو بنا نماز جنازہ کے دفن ہوا۔ پولیس آئی تھی تو پولیس میں کون زیادہ فورس؟ نہیں، 2 داروغہ تھے، ایک لیڈیز سپاہی تھے۔ ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ تھانے میں کچھ لوگ پہنچے، پھر اس کا ورودھ کر رہے تھے دفن کرنے کا، یہ وہ کہ دوسرے سمپردائے کا معاملہ۔ اس چکر میں ہمیں انسپکٹر صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ جنازہ دفن کرائیں، اور وہاں کے آس پاس کے لوگ ورودھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ردال صدیقی صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو غسل دیا ہوگا اور تدفین میں شامل رہے ہیں۔ جو لاوارث جنازے ہوتے ہیں ان کی تدفین بھی آپ ہی کرتے ہیں، اور ایک بڑا نام ہے اس بیلٹ کا کہ جنہوں نے اب تک بہت سے جو سپرد خاک ہیں ان میں حصہ لیا ہے اور لوگوں کو انتقال کے بعد گھروں سے قبرستان تک پہنچایا ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ سنا ہے کہ بغیر نماز جنازہ کسی کو قبر میں دفنایا گیا ہے؟ میری زندگی میں اتنی میتیں آئی ہیں اور ہر طرح کی میتیں دفن کری ہیں، ایک سے زیادہ دردناک کیس آئے ہیں، لیکن جو یہ کل واقعہ ہوا ہے اس طرح کا کبھی کوئی کیس نہیں آیا، اور یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ کسی نے نہ تو نماز جنازہ پڑھائی
اور نہ ہی اس کو جگہ دی، تاکہ اس طرح سے بچیوں کو تھوڑی ہدایت تو ملے کہ ہم نے جو غلط کرا اس کا انجام غلط ہے، دنیا بھی غلط ہے اور آخرت بھی غلط ہے۔ آپ کو کل اطلاع کیسے ملی؟ لوگوں نے مجھے مشورہ کرا تھا کوئی جگہ ہے دفن کرنا ہے، تو میں نے بھی منع کر دیا، نہیں صاحب کوئی ایسی جگہ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اچھا، آپ سے بھی کہا گیا؟ جی جی، میں دفن کے لیے کوئی جگہ بتا دیجیے کہ کہاں دفن ہے، میرے صاحب اس طرح کے کیس کے لیے کوئی نہیں لے گا، اور نہ ہی ہم آپ کو بتا سکتے کہ کہاں ہوگا یا کہاں نہیں۔ میں کتنے وقت سے آپ لگے ہوں گے؟ یہ صاحب مجھے قریب 30-35 سال ہو گئے لاوارث میتوں کو دفینے میں، اور نارمل میتوں کو بھی غسل وغیرہ کے اس میں جانانا رہتا ہی ہے، اور اللہ خاموشی سے کام کرا رہا ہے اور کام چل رہا ہے، لیکن اس طرح کا کیس یہ لائف میں کل پہلا سننے کو ملا ہے۔ آپ کے لیے بھی حیران کرنے والا؟ بالکل بہت حیران کرنے والا واقعہ ہے، اور بچیوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو بچیاں ہماری بھٹک رہی ہیں اور والدین کی کوئی ان کو وہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ماں باپ کی عزت کا کیا اثر پڑے گا اس چیز سے کرنے سے، تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کل اس واقعے سے کہ اور نصیحت ملے گی، اور بہت لوگ اس چیز سے بچیں گی بچیاں کہ ارے جب دنیا بھی صحیح نہیں ہے اور آخرت بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بچیوں کو سمجھنا چاہیے؟ بالکل سمجھنا چاہیے صاحب، اور نہ تو دنیا ہی اچھی بنی نہ آخرت اچھی بنی۔ دیکھیے، حکم شرع یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا، اور مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے دوسرے مذہب کے ریتی رواج کے مطابق اس نے شادی کی۔ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تو مذہب کے ماننے والے کا پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ حکم شرع یہی ہے کہ ہم نہ تو مذہب کے مطابق اس کو تجہیز و تدفین کر سکتے ہیں، نہ مذہب کے مطابق اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے یہ انتقال کے بعد ایک حکم ہے کہ ان کو اس طرح سے غسل ہوگا، نماز جنازہ ہوگی، پھر دفن کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو، پورا معاملہ جو ہے آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک لڑکی جس نے غیر مسلم سے شادی کی، اس کے بعد میں چند مہینوں کے بعد وہاں پر وہ بیمار ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر والے محبت میں آ کر دل بھر آتا ہے، ماں باپ کا اس کو وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو غسل کی تیاری کرتے ہیں اس کی، اور اس کو دفنانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ ائمہ حضرات علماء نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو، نماز جنازہ کس کی پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ ایک مغفرت کی دعا ہوتی ہے، نماز جنازہ ایک مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ مرنے والی کی مغفرت ہو، اور مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ ایک مسلمان کی۔ ایک مسلمان کس کے لیے دعا کرے گا؟ جو ایمان پر جائے گا، اس دنیا سے دین کے راستے پر ہوگا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اسی کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی پہلے ہی مرتد ہو چکی تھی، اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جا چکی تھی۔ اب کیا مطلب ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا، یا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کا؟ اس لیے وہاں کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، نہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو اس کے حساب سے تو یہ اچھا ہوا یہ جو بھی کچھ ہوا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان بچیوں کو جو مرتد ہو رہی ہیں، جو بھٹک رہی ہیں اس دین سے، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے جہنم کے راستے جا رہی ہیں، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اس مذہب کو چھوڑنے کے بعد بھی چند دنوں کے بعد میں اس دنیا سے وہ چلی گئی، اور اللہ کا حکم دیکھیں، یہ بندوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جو انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ صرف اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بات ہے کہ اس کو وہاں پر دفن نہیں کیا گیا یا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا
فرمائے. جو بے اولاد مسلمان ہیں ان کو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, غیب سے مدد فرمائے. جو شہید ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے, سب کی دلی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.